نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش مما ظهر منها وما بطن صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ عظیم انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے اگر سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ قابل اکرام مخلوق انسان کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہونے کے ناطے ہم میں کچھ ایسی خوبیاں رکھ دی کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوقات پر فضیلت لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں حیوانات بھی ہیں، جانور ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے اندر کچھ ایسی خوبیاں رکھی کہ جس کی وجہ سے ان جانوروں کے مقابلے میں ہمارا درجہ بلند ہو گیا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان پیدا ہوا اور جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ بہت ساری خوبیوں کو بھی رکھتے ہیں اور بہت ساری برائیاں بھی انسان میں ہوتی ہے۔ پھر جب انسان جس ماحول میں پرورش پاتا ہے، جس خاندان میں اور جن لوگوں کے ہاتھ وہ پرورش پاتا ہے، ان سے اثر حاصل کر کے جو برائیاں ہیں یا تو ان کو ختم کرتا چلا جاتا ہے اور جو خوبیاں ہیں ان کو وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ کبھی غلط ماحول میں پیدا ہو گیا، غلط لوگوں کے ہاتھ میں پرورش پائی تو معاملہ الٹ جاتا ہے کہ جو خوبیاں تھیں وہ خوبیاں کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور جو برائیاں ہیں وہ برائیاں بڑھتی چلی جاتی ہے، تو انسان برا بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی طور پر اپنے اندر دونوں ہی چیزیں کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس ماحول میں پرورش پائے گا اور کن لوگوں کے ہاتھ پرورش پائے گا۔ پرورش وہ اس بچے کو انسان بھی بناتی ہے اور اس بچے کو جانور نما بھی بناتی ہے۔ انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی جس پر آج ہمیں کچھ بات کرنی ہے وہ حیا ہے۔ حیا جس کو ہم اردو میں شرم کہتے ہیں، یہ انسان کی وہ خوبی ہے کہ ہر انسان اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنے اندر اس کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت حوا کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں رہنے کی اجازت دی، جنت میں دونوں رہ رہے ہیں، جنتی لباس ہے اور جنت کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب بھی جانے سے منع کیا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا وہ اس درخت کے قریب چلے گئے، اور جس سے روکا تھا وہ کام ہو گیا، جس کی سزا کے طور پر سب سے پہلا جو کام ہوا، جو سب سے پہلی جو سزا ملی، تو وہ جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا، برہنہ ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا پہلے ہی سے حضرت آدم علیہ السلام میں اور حضرت حوا میں رکھی تھی، چنانچہ انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر لپیٹنا شروع کیا اور اپنا ستر چھپانا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو قرآن کریم میں نقل کیا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانکنے لگے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ہی کے اندر یہ بات رکھ دی تھی، یہ خوبی رکھ دی تھی۔ حیا اور شرم گویا کہ انسان کی پیدائش کے اندر پہلے ہی سے داخل ہے، جس کا ظہور سب سے پہلے جنت میں ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حیا، یہ انسان کی وہ خوبی ہے کہ جو فطری طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اپنے اندر اس بات کو لے کر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو جیسا ماحول ملتا ہے وہ ماحول یا تو اس خوبی کو پروان چڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، ترقی دلاتا ہے، یا اس خوبی کو مار دیتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارا معاشرہ جو کھوکھلا ہو چکا اور جن خرابیوں کی نظر ہو کر ہمارے معاشرے میں جو فساد اور بگاڑ پیدا ہوا، ان میں ایک خرابی اس صفت سے ہمارے معاشرے کا بالکل خالی ہو جانا ہے کہ یہ حیا جو فطری طور پر، پیدائشی طور پر ہمارے اندر موجود، آج ہمارے معاشرے سے وہ اٹھ گئی، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حالت ہو چکی ہے کہ میاں بیوی میں آپس میں جو تعلقات اور جو رشتہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ شوہر کو بیوی پر شک ہوتا ہے، بیوی کو شوہر پر شک ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان تو دور کی بات، اب چھوٹے چھوٹے بچے بے حیا، بچیاں بے حیا، یہاں تک کہ اب بے حیائی کے واقعات بڑی عمر کے بوڑھوں اور بوڑھیوں میں پیش آ رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ صفت ہے کہ جو انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے سے ان خوبیوں کو دین کا حصہ بنا دیا۔ چنانچہ یہ حیا، یہ وہ خوبی ہے کہ جو صرف ایک انسان ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر پایا جانا ضروری ہے۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ اس پوری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے 70 کے قریب شعبوں کا ذکر کیا ہے، کہ حیا کے 70 شعبے ہیں، اور فرمایا کہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، کہ ایمان کے ان شعبوں میں سب سے افضل ترین شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے ادنا شعبہ یہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ تو گویا کہ سب سے افضل بھی ذکر کیا، سب سے ادنا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے۔ آپ سوچیں کہ جب ایمان کے 70 شعبے ہیں تو دوسرے بہت بڑے بڑے شعبے جس کو ہم بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور وہ واقعی اتنے اہم، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اہم ترین، اور ہم مانتے بھی ہیں اور واقعی وہ ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو ذکر کرنے کے بجائے حیا کو ذکر کیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ اس لیے ذکر کیا کہ عموماً اس چیز کو دین کا، ایمان کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اب ماحول تو یہ بنا جا رہا ہے کہ ایمان کا شعبہ ماننے کے بجائے اس کو بزدلی کا شعبہ مانا جاتا ہے، کہ جو شخص باحیا ہوتا ہے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، اس کو بزدل سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو وصف ہے یہ ان اوصاف میں سے ہیں کہ جو نبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ضروری قرار دی۔ کچھ خوبیاں وہ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالی ہر نبی کے اندر وہ خوبیاں ضرور رکھتے ہیں، ان خوبیوں میں یہ خوبی ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قرآن نے تذکرہ کیا، اور ان کو جو ہے وہ باحیا قرار دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو تمام انبیاء میں بڑی عظیم شان ہے۔ آپ کا کیا مقام تھا حیا میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی حیا اور پاک دامنی کے اعلان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں پورا ایک رکوع نازل فرمایا۔ سورہ نور کا دوسرا رکوع واقع افک کے متعلق پورا رکوع۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حیا جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کے اوصاف میں سے اور ان خوبیوں میں سے جن خوبیوں کا نبیوں میں پایا جانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اہل ایمان کے اندر بھی اس خوبی کا پایا جانا ضروری ہے۔ چنانچہ حدیثوں میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے کہ بھئی تم بہت زیادہ حیا کرتے ہو، تو بہت حیا مت کرو، بہت شرم مت کرو۔
تھوڑے کھل کر سامنے آؤ. ان کو ڈانٹ بھی رہے تھے, سمجھا بھی رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا, آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ ڈانٹ رہے اور شرم چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم ان کو چھوڑ دو, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو, اس لیے کہ حیا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. الحیاء من الایمان. حیا یہ وہ خوبی ہے کہ جو انسان کو جانور سے الگ کرتی. اگر یہ خوبی انسان میں موجود نہ ہو تو انسان اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. اور آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ حیا کس کو کہتے ہیں؟ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ حیا انسان کے دل کے اندر کی وہ کیفیت ہے کہ جو اس کو ہر برے کام کرنے سے روکتی. طبعی طور پر, فطری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خود ہم جانتے ہیں کہ یہ کام برا ہے, لیکن کر رہے ہیں کسی بھی وجہ سے. تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں لیکن کوئی نہ دیکھے, کوئی اس پر مطلع نہ ہو, کسی کو پتہ نہ چلے. اب ہمارے اندر کا جو نفس ہے وہ ہمیں روکتا ہے. کوئی دیکھ لے گا تو, کسی کو پتہ چل جائے گا تو ہم اس کام کے کرنے سے رک جاتے. یہ جس طاقت نے ہمیں اس کام سے روک لیا, جس خوبی نے ہمیں اس کام سے روک لیا, اس کا نام حیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حیا کی بنیاد پر انسان بہت برے کام جو کرنا چاہتا ہے اس سے وہ رک جاتا ہے. اور جانوروں میں جب یہ خوبی نہیں ہوتی تو وہ بے دھڑک کام کر لیتے ہیں. انسان اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے, لیکن جب اس کے اندر حیا ہوتی ہے تو حیا اس کو روک لیتی ہے. اور جانوروں کے اندر اللہ نے یہ صفت نہیں رکھی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے دھڑک کھلے عام اپنی خواہشات کو پورا کر لیتے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جس انسان کے اندر یا جس معاشرے سے یہ خوبی چھین گئی ہے تو آج خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسانوں میں اور جانوروں میں ان کے ہاں کوئی فرق باقی نہیں رہا ہے. جب حیا انسان کے دل سے نکل جاتی ہے تو پھر انسان اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے. اور یہی بات ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, اور اس کے متعلق ایک واقعہ بھی ہے. ایک بہت بڑے محدث ہے جن کا نام امام قعنبی رحمۃ اللہ علیہ, جو اتنے بڑے محدث ہیں کہ امام ابو داود, امام ترمذی وغیرہ کے استاذ ہیں, اور وہ حضرات انہی کے حوالے سے اپنی کتابوں میں حدیث لائے. امام قعنبی رحمۃ اللہ یہ محدث بننے سے پہلے آوارہ قسم کے آدمی تھے, اور شراب پینا اور اپنے خواہشات کو پورا کرنا, عیاشی کرنا, یہ ان کا مشغلہ تھا. تو ایک مرتبہ اسی طرح سے ایسے ہی کاموں میں مشغول تھے. وہاں سے ایک اور بڑے محدث امام شعبہ ابن الحجاج ان کا گزر ہوا. تو انہوں نے سوچا کہ ایک
मौलवी जी जा रहे हैं तो चलो क्यों नहीं इनका मजाक करें। मजाक करना चाहा तो गए और उनका रास्ता रोक लिया। नशे के अंदर हैं ये, उनका रास्ता रोककर उनसे सवाल किया कि चलो मुझे कोई हदीस सुनाओ। पहचानते थे कि ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, तो सवाल कर लिया। और ये सवाल करना जो है वो मजाक के अंदर था कि कोई हदीस सुनाओ। इमाम शुअबा इब्न अल-हज्जाज वो उस्तादुल मुहद्दिसीन है, उन्होंने इनके हालत को देखा, पहचान गए कि ये क्यों सवाल कर रहा है। तो फौरी तौर पर एक हदीस जो उन्होंने सुन रखी थी सुनाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से हया जाती रहे तो तुम जो चाहो करो। ये हदीस बड़ी ज़बरदस्त है कि इंसान में से जब हया रुखसत हो जाती है तो इंसान मनमानी करता है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये हदीस जब उन्होंने सुनी, इमाम कानबी ने दिल पर लगी और कहा कि मैं आपका मजाक उड़ाना चाहता था और इसीलिए सवाल किया था, लेकिन आपकी इस हदीस ने मेरे दिल को पलट दिया है। आप हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ। और तौबा की, और तौबा करके फिर जो इल्म हदीस के हुसूल में लगे तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक अजीम मुहद्दिस बना दिया। तो मालूम हुआ इससे कि ये हया एक ऐसी चीज़ है कि जब ये हमारे अंदर है और हम हया से आरास्ता हैं तो हम कई गुनाहों से अपने आप को रोकते हैं, कई गुनाहों से अपने आप को बचाते हैं। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला ही से हया करते हैं। अगर हम सही माना में ईमान वाले हैं कि अगर कोई देखने वाला भी न हो, तन्हाई हो बिल्कुल, लेकिन ईमान पक्का है, तो अल्लाह ताला से हमें हया है कि अगर नफ्स हमें किसी गुनाह पर आमादा भी करेगा और बताएगा कि यहाँ कौन देखने वाला है, किसकी नज़र जाएगी, किसको पता चलेगा, लेकिन हमारे दिल का ईमान कहेगा अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम, कि वो देख रहा है जब तुम खड़े होते हो। मालूम हुआ कि ये हया इंसान को बहुत सारे गुनाहों से रोक देती है। जब वो अल्लाह ताला से हया करता है, अल्लाह ताला से शर्म करता है, तो उसको कई गुनाहों से रोक देती है। और फिर जब उसके अंदर हया है तो वो हया उसको अच्छे कामों की तरफ लेकर चलती है, बुरे काम से उसको रोकती है। बुरे काम से रुकेगा, अच्छे काम की तरफ चला जाएगा। कई काम वो करता है इसलिए करता है, हालांकि लोग उसको बुरा नहीं समझते, लेकिन कहता है कि मुझे ये काम पसंद नहीं है, ये मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है। वो उन बुरे कामों को छोड़कर वो अच्छे कामों की तरफ जाता है। और जब हया इख्तियार करता है तो अल्लाह की नज़र में उसका मकाम जो है वो बुलंद हो जाता है। हमें एक बात यहाँ पर ये समझनी है कि जब ये मौजू हमारे सामने आता है, ये टॉपिक जब हमारे सामने आता है कि हमें हया करना, तो अब हम ये समझते हैं कि ये हया, ये काम सिर्फ़ औरतों का है, कि औरतों को हया करनी चाहिए, औरतों को जो है वो शर्म करनी चाहिए, और हम मर्दों को तो क्या शर्म करने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल गलत है। औरतों को भी हया की ज़रूरत है और इसी तरह से मर्दों को भी हया की ज़रूरत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह से
عورتوں کو حیا کا حکم دیا ہے ایسے ہی مردوں کو بھی حیا کا حکم دیا ہے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں کہ نماز ہو، روزہ ہو، خطاب عموماً مردوں کو ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ لیکن جب بے حیائی سے بچنے کا موقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی الگ، عورتوں کو الگ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مؤمن مردوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور آپ مؤمنات عورتوں کو کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ تو معلوم ہوا کہ حیا کا جو حکم ہے وہ عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے۔ اور آج ہمارا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہماری بہن وہ باحیا رہے، لیکن ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے مردوں کو بے حیا بناتے ہیں۔ اگر وہ حیا کرتا ہے اس کو لعن طعن کرتا، اس کا مذاق اڑاتا۔ حالانکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کو اللہ کا پیغام جس طرح سے مردوں کو سنانا ہے عورتوں کو بھی سنانا ہے، اس کے باوجود آپ اتنے باحیا ہیں، تو کیا ہمیں حیا کی ضرورت نہیں؟ ہم مردوں کو باحیا نہیں ہونا چاہیے؟ اور اصولی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہم مرد باحیا نہیں بنیں گے عورتیں باحیا نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ یہ مشہور ہے کہ یہ جو زنا ہے یہ قرض ہے، کہ اگر کوئی مرد زنا کرتا ہے تو پھر اس کے خاندان سے اس کو وصول کیا جاتا ہے۔ اگر مرد کسی دوسرے کی ماں بہن کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ضرور اس کی ماں بہن پر بھی نظر ڈالی جائے گی۔ اس لیے مردوں کو باحیا بننا ہوگا۔ اور ہم دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھیں کہ کتنے باحیا تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اور دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر، کہا آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹے تھے وہ اس طرح سے کہ آپ کی جو لنگی ہے، تہبند ہے، وہ گھٹنوں سے نیچے لیکن تھوڑی سی اوپر، جس طرح سے عام طور سے لیٹنے کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر آئے، اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی۔ پھر اس کے بعد دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عمر، کہا آ جاؤ۔ آپ ایسے ہی لیٹے رہے، اجازت دے دی، حضرت عمر آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ہوئی، پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عثمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور لنگی کو درست کر لیا اور پھر کہا کہ آ جاؤ۔ اب جو صحابہ کرام وہاں پہلے سے موجود، انہیں تعجب ہوا کہ حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، آپ نے اپنی لنگی کو درست نہیں کیا، جیسی تھی ویسے رہنے دی۔ حضرت عمر پر بھی ایسے ہی، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی تہبند کو درست کر لیا۔ کیا وجہ ہے؟ پوچھا تو فرمایا کہ میں کیوں نہ اس شخص سے شرم کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی کہ فرشتے بھی ان سے شرم کرتے،
تو وہ خود کیسے شرم کرتے ہو. اور مردوں کو تو شرم کرنا ہی ہے اور حیا سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ تاکید جو شریعت میں کی گئی ہے وہ عورتوں کو کی گئی کہ عورتوں کو اپنے آپ کو باحیا بنانا ہے، اور اس طرح سے باحیا بنانا ہے کہ ان کے ذریعے سے مرد بھی باحیا رہیں، وہ بے حیائی کا ذریعہ نہ بنے. اس کی بڑی تاکید کی گئی کہ چاہے کیسے بھی حالات ہوں عورتوں کو باحیا ہونا پڑے. ایک واقعہ کتابوں میں ایک صحابیہ کا لکھا ہے کہ کسی جنگ کا واقعہ ہے کہ جنگ ختم ہوئی تو اعلان ہوا کہ بھئی بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں تو اپنے اپنے شہداء کو لے جائیں. تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو سب کو تلاش کر رہے ہیں. ایک صحابیہ ہے، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا ہوا تھا جہاد میں، اور اتفاق سے وہ بیٹا شہید ہو گیا. تو وہ بھی تلاش کرنے کے لیے نکلی، ان کو پتہ چلا، لیکن وہ پورا جو ہے وہ برقع پہنے ہوئے اور اپنے سر کو، اپنے چہرے کو، اپنے بدن کو اس طرح سے ڈھانکے ہوئے کہ صرف ایک آنکھ کی جگہ کھلی ہے جس سے وہ راستہ دیکھ کر چل رہی، اور وہ تلاش کر رہی. تو لوگوں نے کہا کہ بھی تمہارا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے اور تم اب بھی جو اپنے برقعے کو سنبھال کر چل رہی ہو. تو کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، حیا کو نہیں کھویا ہے. تو اس طرح سے ان صحابیات نے اپنے آپ کو باحیا رکھا. تو ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے کو باحیا بنائیں اور اپنے گھر ہی سے اس کی ابتدا کریں، بلکہ اپنی ذات سے، کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں لے کر آئیں اور حیا کی جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اس کے جو تقاضے بتلائیں ہم اس پر عمل کریں. ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں اور بہنوں کو حیا سے آراستہ کریں. تو آج یہ جو فتنہ ہمارے سامنے پھیلا ہوا ہے کہ بہت ساری ہماری بیٹیاں، بہنیں وہ غیروں کے ہاتھ لگ رہی ہیں، اس سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس حیا کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو دین کا حصہ سمجھیں. آج ہم نے دیکھ لیا کہ یہ دین کا بھی حصہ ہے اور دین کو بچانے کا بھی یہ ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا کے زیور سے آراستہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.